تو حضرت جیسے ہمیشہ عام طور پر جو بیان وغیرہ آپ کے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی کچھ باتوں پر لوگوں کو اعتراض بھی ہو جاتا ہے. جی بالکل. وہ اخباروں میں آنا شروع ہو جاتا ہے اور جی. سب وہ SMS اور کیا آگے چلنا شروع ہوتا ہے. جی. تو اس دوران میں ایسا کبھی ہوا کہ آپ نے اپنے آپ کو بہت ٹوٹا ہوا محسوس کیا ہو یا آپ کو بہت دل دکھا ہو کہ یار میں نے ایسا سوچ کر تو نہیں کہا تھا اور لوگ اس کو غلط نظریے سے پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے؟ جی ہاں، دیکھیے مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے کہ جو چیز انسان کے علم میں نہیں ہوتی انسان اس کا دشمن ہوتا ہے. تو ہم کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے نہیں ہوتی ہے تو لوگ اس کو بات کا بتنگڑ مالکوں کے بات کا بتنگڑ کرتے بنا دیتے ہیں. صحیح ہے. ظاہر سی بات ہے یہ آپ کے چینل پر یہ گفتگو بہت سارے علماء خطبہ بھی سنیں گے. میں ان لوگوں کو بھی اور جو پبلک میں کام کرتے ہیں ان کو کہنا چاہتا ہوں جب آپ کوئی بات کہہ رہے ہیں تو اس ریئیکشن کے لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے. بالکل ذہنی طور پہ جب آپ ذہنی طور پہ تیار ہوتے ہو کہ بھئی میں نے یہ جو بات کہی ہے اور یہ لوگوں کے علم میں نہیں ہے تو لوگ اس کا بتنگڑ کریں گے، تو جب آپ بات کہہ رہے ہیں تو اس کو برداشت کرنے کی اب جو رپلائی آئے گا تو اس کے لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے. تو ایسا ہوتا ہے تو عام طور پہ میں مسکرا کے رہ جاتا ہوں. میں یعنی کہ بالکل یہ بات سچ کہہ رہا ہوں، یعنی کوئی دکھاوے کے لیے نہیں کہ میں مخالفتیں ہوتی تو مجھے ہنسی آتی ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہماری قوم کو ہر بات 20 سال کے بعد سمجھ میں آتی ہے. یہ ہے. لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے جو ہے وہ قوم کی بھلائی کے لیے ایک مسئلہ بہت یعنی کہ سوز دل کے ساتھ بیان کیا کہ قوم کا فائدہ ہو اس میں. وہ مسئلہ میں یہاں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں. جی. تو لوگوں نے مجھ پہ کیس کر دیا. کیس کر دیا. پہلی مرتبہ ایسا ہوا. پہلی مرتبہ میں نے سنا اور کہ کیس بھی کوئی مذہبی لوگوں پہ ہوتا ہے. اس سے پہلے میں کبھی جو ہے وہ پولیس اسٹیشن کبھی نہیں گیا تھا. 9 محرم الحرام کو مجھے جو ہے وہ صبح کے وقت پولیس اسٹیشن سے بلانا آیا اور میں گیا وہاں اور صبح سے لے کر کے افطار تک انہوں نے مجھے بٹھا کے رکھا. اندر نہیں لے کے وہ وہیں باہر جو کرسی وغیرہ دی بٹھا کے رکھا. پوچھتے رہے کہ یہ کیا ہوا. میں ان کو بتاتا رہا کہ دیکھو جو باتیں انہوں نے کہی ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ ہم نے قوم کے فائدے کے لیے یہ چیز بیان کی ہے. محرم شریف کا مہینہ تھا. تو بہرحال پھر مغرب کے قریب ایسا ہوا کہ انہوں نے جو ہے وہ کیس درج کیا اور کیس درج کرنے کے بعد جو ہے پھر مجھے بھیج دیا. میں مغرب کے بعد گھر آیا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر میں اسٹیج پہ گیا. میں نے بیان کیا. اس وقت میں بہت ٹوٹا ہوا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ 2002 کی بات ہوگی. اچھا. جی ہاں 2002 کی بات ہے. تو مجھے ایسا لگا کہ یار ہمیں یہ فیلڈ چھوڑ دینا چاہیے کہ کیونکہ پہلی بار ہم پہ کیس ہوا تھا اور پہلی بار پولیس اسٹیشن گئے تھے اور جب گھر پہ آیا امی کو پتہ چل چکا تھا تو رونا دھونا ان کی بے چینی وہ سب دیکھ کر کے مجھے لگا کہ یہ شاید ہم نے صحیح فیلڈ کو چوز نہیں کیا اور ہم نے اس کا انتخاب کرنے میں کہیں غلطی کی ہے. تو جب ہماری قوم حق سن نہیں سکتی تو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. مگر پھر بڑوں کی تسلیاں اور پھر بڑوں کی طرف سے یہ کہ اگر حضور کی سیرت کو دیکھو تو یہ سب چیزیں بہت چھوٹی ہے. پھر اس کے بعد یوز ٹو ہو گیا کہ بھائی چلو اب جو ہوتا ہے پھر اب احساس نہیں ہوتا. ہم تو اپنی راہ چلتے رہیں گے. کیونکہ اگر آپ سچائی کے راستے پہ چلو گے تو مخالفت تو ہوگی. ایک بہت بڑے عالم حضور حافظ ملت محدث مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ثم مبارک پوری، ان کا قول ہے کہ ہر مخالفت کا جواب کام ہے. مخالفت کا جواب آپ کو کام سے دینا ہے. یعنی لوگ مخالفت کریں لیکن آپ کو کام کی رفتار جتنی مخالفت تیز ہو آپ کو اپنی کام کی رفتار بڑھا دینا ہے. تو کیونکہ ہم عمر بہت کم لے کر کے آئیں جتنی بھی ایک لیکن کم ہے تو اگر ہم مخالفت کا جواب دیتے رہیں گے تو کام نہیں کر پائیں گے. کام کرنا ہے تو پھر ہمیں مخالفت کا جواب نہیں دینا اور اسی مشن پہ عمل کرتے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ دل تو بہرحال دل ہے. غالب نے کہا تھا دل ہی تو ہے نا سنگ خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار کوئی ہمیں ہنسائے کیوں. دل تو بہرحال دل ہے. جب یہ صدمے آتے ہیں تو تکلیف تو ہوتی ہے. بے شک تکلیف ہوتی ہے لیکن پہلے کی طرح اب ایسا نہیں ہوتا ہے. عادی ہو گئے اس کے. رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے غم، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آساں ہو گئی.